نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ رمضان المبارک کے قیمتی ترین ایام اور راتیں اختتام پذیر ہیں۔ بہت سونے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بہت ساری بہاریں لوٹی ہوں گی۔ بہت ساروں نے مغفرت کے فیصلے اپنے حق میں کروائے ہوں گے اور بہت ساروں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ بھی مل گیا ہوگا انشاءاللہ۔ بہت ساروں کے حق میں آج کی رات یہ سارے اچھے فیصلے ہو جائیں گے۔ رب تعالی اپنے فضل کے ساتھ ہم سب فقراء کے حق میں بھی یہ تینوں فیصلے نافذ کر دے۔ آج کی رات تاک راتوں کی آخری رات ہے، یہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ نہیں بھی ہوئی اگر یہ شب قدر کی رات، اور جس کو غفلت کی وجہ سے نہیں ملی تو وہ ندامت کے دو آنسو بہا کر رب تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس نے برے عمل کیے یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگی تو وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ امام اہل سنت حضرت اقدس مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، معافی مانگنے والے کو وہ سب بھی واپس مل جاتا ہے جو نافرمانی کے دنوں میں بھی چھین لیا جاتا ہے، اور جس پر رحم کر دیا جاتا ہے اس کی آخرت درست کر دی جاتی ہے۔ لہذا اب بھی وقت گزرا نہیں۔ جو ناسمجھی اور نادانی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے آپ حاصل نہیں کر سکے، آج کی قیمتی رات میں ندامت کے دو آنسو بہا کر سچے دل کے ساتھ رب غفور کو منا کر واپسی لے سکتے ہیں۔ دو قیمتی اعمال پیش خدمت ہیں، اگر کرنے کی توفیق مل گئی تو یقین مانیں کہ شب قدر نہیں بھی ہوئی تو شب قدر پانے کا اجر دلوا دیں گے۔ نمبر 1، رات کے کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر 7 بار سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور 1 بار سورۃ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے پڑھ کر یاد رہے کہ اس میں سجدہ بھی پڑھتے ہوئے درمیان میں سجدہ تلاوت ضرور ادا کریں۔ 100 بار اللہ تعالیٰ کے 4 نام یا فرد یا واحد یا احد یا صمد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو ضرور شب قدر کا اجر ملے گا اور ہاتھ سے گیا ہوا خزانہ دوبارہ آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین 100 بار پڑھ کر جو دعا بھی مانگیں گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اہل اللہ کے اعمال ہوتے ہیں اور یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فقیر کو بھی بزرگوں سے تحفہ ملا ہے اور یہ تحفہ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔
خود بھی پڑھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں اور سب کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے، اور جو آپ کی ترغیب کی وجہ سے پڑھیں گے ان کے عمل میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں گے۔ آج کی رات ان اعمال کو پڑھ کے فقیر کو اور میرے والدین کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو شب قدر کا پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے، اور سب کو بلا حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخلے کا دائمی پروانہ عطا فرمائیں گے بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ یہ ہے جی عمل۔ اگر کسی دوست کو یاد نہ ہو تو اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ رات کے کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر سورۃ الملک ایک بار، اپنا سورۃ الملک 7 بار، اور ایک بار سورۃ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے پڑھ کر، اور اس کے ساتھ جو سجدہ کی آیت ہے، سجدہ جو ہے وہ بھی لازمی ساتھ ساتھ کرنا ہے، اور 100 بار اللہ تعالیٰ کے 4 نام یا فرد یا واحد یا احد یا صمد یہ بھی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو ضرور شب قدر کا اجر ملے گا، اور ہاتھ سے گیا ہوا خزانہ دوبارہ آپ کو مل جائے گا۔ اور نمبر 2، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین 100 بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور بالضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جن دوستوں کو ابھی تک بھی یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو تو دعا کے بعد اس کو دوبارہ بیٹھ کر دہرا لیں گے، اور بالخصوص جو دوست پڑھے ہوئے نہیں ہیں نازلہ قرآن وہ بیٹھے رہیں اللہ کے گھر میں اسی نیت سے، جو لوگ دوست پڑھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ان کو بھی اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، دعا کرنی تھی، 11 بجے کا وقت طے ہوا تھا، کافی وقت ہو گیا ہے، اب صرف دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد جو تبرک کی تقسیم ہوگی، اور اس کے بعد جو حضرات خوشی کے ساتھ یہاں بیٹھنا چاہیں گے وہ بیٹھے رہیں گے۔ آخری شب قدر کی رات ہے، اللہ پاک اپنے خزانہ رحمت سے ہمیں عطا فرما دے۔ تو سارے دوست جو ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كيد من أرادنا بسوء في نحره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وبارك لنا فيها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وبارك لنا فيها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وبارك لنا فيها. اللهم سخر لي هذا البلد والرجال. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت العزيز الحكيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي، ربنا اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات، ويا حل المشكلات، ويا حل المشكلات، أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ، رمضان المبارک میں جن قرہ حضرات نے عزیزم قاری محمد سلیمان اور عزیزم قاری محمد جنید نے نماز تراویح میں ہمیں قرآن مجید سنایا، یا اللہ ان کا قرآن مجید سنانا اور ہمارا سننا یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ قبولیت کے بعد یا اللہ اس کا ثواب امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین عظام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، علماء، شہداء، قراء، حفاظ، اور بالخصوص ہمارے اہل محلہ یا جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی ارواح مبارکہ کو پہنچا. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. یا اللہ اس قرآن کی تقریب کے صدقے یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ تمام کی بخشش فرما. یا اللہ تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی یہ آخری لیلۃ القدر کی رات ہے، یا اللہ اس کے صدقے یا اللہ تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما. یا اللہ تمام امت محمدیہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں، یا اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں. یا اللہ ہم تیرے اس مہمان کا، اس مقدس مہینے کا یا اللہ جس طرح احترام و اکرام کرنا تھا یا اللہ ہم نہیں کر سکے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ تو اپنی عنایات کاملہ سے یا اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ ہماری معافی کا اعلان فرما دے. یا اللہ ہم نے اپنے اسلاف کی نقل اتاری ہے، اصل کی طرف تو ہم جا ہی نہیں سکے. یا اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرما. یا اللہ تمام تر ہماری فرضی عبادات، نفلی عبادات کو قبول و منظور فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ پوری امت روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو حاضرین مجلس اور تمام ہمارے اس وطن عزیز کے اہل ایمان مسلمانوں کو جو روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. یا اللہ تمام امت محمدیہ کو یا اللہ تمام تر دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا کی اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنا خصوصی کرم و فضل و کرم والا معاملہ فرما. یا رب العالمین اس وقت
پوری دنیا کا کفر، یہود و نصارہ، یا اللہ مختلف حیلے بہانوں سے، یا اللہ اسلامی ملک میں، ممالک میں، یا اللہ نئے نئے فتنے گھڑ کر، یا اللہ وہاں پر اسلام کی شناخت کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز میں بھی اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے حصہ میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ دینی مراکز کی، مساجد مدارس کی، خانقاہوں کی، خانقاہی مراکز کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ آج کی رات کی برکت سے یا اللہ تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے، یا اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کو اولاد عطا نہیں کی، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے یا اللہ ان کو صالح نیک اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے آنگن میں پھول کھلا دے، یا اللہ ان کے آنگن میں پھول کھلا دے، یا اللہ ان بچیوں کے آنگن میں پھول کھلا دے، یا اللہ نرینہ اولاد نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین جو ہم تیری بارگاہ میں مانگ سکے ہیں، نہیں مانگ سکے، تو جو بہتر سمجھتا ہے یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے جو بہتر سمجھتا ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ ہر چیز کو تو جانتا ہے، یا اللہ ہم نہیں جانتے، ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو قوت والا ہے، تو طاقتور والا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہوئے اس بات کو ببانگ دہل کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، پر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آج کی رات تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے یا اللہ جنت کے فیصلے فرما دے، جہنم کی خلاصی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ آج لیلۃ القدر کی رات اور بقیہ جتنی راتیں بچی ہوئی ہیں رمضان المبارک کی، اور تیرا وعدہ ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند ہیں، شیطان ابلیس مقید ہے۔ یا اللہ حاضرین مجلس جو آج کی اس مجلس میں اس تقریب میں موجود ہیں، یا اللہ تمام امت کو یا اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین درجات کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ تمام جنت الفردوس کے تمام اعلیٰ علیین درجات کے ہمارے لیے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہماری جھولیوں کو خالی نہ لوٹا، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرا اعلان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت کاملہ کے یا اللہ منتظر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ آج کی رات سحری سے پہلے یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان یا اللہ انتہائی کربناک زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یا اللہ ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ آج کراچی شہر میں ایک بہت بڑا جہاز کا ثانیہ ہوا، یا اللہ جو لوگ اس ثانیہ میں شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان شہداء کی بخشش کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، جو کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں
اس دنیا سے چلا جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑے حادثے میں کا شکار ہو کر لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بڑی بڑی امیدیں لے کر وہ اپنے جہاز میں بیٹھے ہوں گے۔ یا اللہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج یہ کا سفر ہمارا آخری سفر ہے، اور ہم بھی آج جس مجلس میں بیٹھے ہیں ہمیں بھی کوئی علم نہیں کہ کل کا دن، کل کا سورج ہمارے لیے طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم آخری روزہ رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے، نماز عید الفطر پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے۔ یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، آمین آمین آمین۔ ربنا یا کریم، ربنا یا رحیم، یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔